أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال المصنف رحمه الله تعالى قال المصنف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كثر صور هؤلاء الصالحين. انتہا کلامہ رحمہ اللہ تعالی. ہر قسم کی تعریف اور بڑائی، حمد و ثنا، تکبیر، تحلیل، تسبیح، تمجید اس اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، اور وہی ہمارا اور ساری کائنات کا اکیلا اور سچا معبود ہے. اس کے سوا کوئی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں. سبحان اللہ ما عظم شأنہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد درود السلام ہو امام الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین، سید الرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری طرف اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر، مفسر قرآن بنا کر، دونوں جہاں کے لیے رحمت والے نبی بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج 5 مارچ 2011 عیسوی اتوار کی یہ شب کشف الشبہات کا یہ درس شروع ہو رہا ہے. کشف الشبہات عقید توحید پر ایک معروف کتاب ہے جس کے مصنف ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ. کشف الشبہات کا مطلب یہ ہے، کشف کہتے ہیں کھولنا عربی زبان میں، اور شبہات شبہتن کی جمع اور پلرل ہے. شبہتن یعنی شبہ، ڈاؤٹس یا شبہات. اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو شبہات کا کھولنا اور اس کو واضح کرنا، یا یہ کہیں کہ اس کو کھول کر بتانا کہ یہ شبہات غلط کیسے ہیں جو دین میں استعمال کیے جاتے ہیں یا پیدا کیے جاتے ہیں. یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ یہ کہ اہل علم اس بات کو بیان فرمایا ہے قوموں کی جو ہلاکت ہوئی ہے وہ 2 چیزوں کی وجہ سے ہوئی ہے. ایک ہے شبہات اور دوسری ہے شہوات. شبہات یعنی نکتہ چینی دین میں، یا کہیں شبہ، اس میں یہ شبہ پیش کرنا، اور ان شبہات کو پیش کرتے ہوئے غلط راہوں کو استعمال کرنا، شرک اور بدعات کا ارتکاب کرنا. اور دوسری چیزیں جو قوموں کو ہلاک اور برباد کرتی ہیں وہ ہے شہوات. شہوات کہتے ہیں نفسانی خواہشات. نفسانی خواہشات کی اتباع، جس کی
مذمت آئی ہے اور روکا گیا ہے، اور دین میں شبہ پیدا کرنے سے بھی روکا گیا ہے، تو انسان ان دونوں چیزوں کو اپنا کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک شبہات ہے اور دوسرے شہوات ہے۔ اس کتاب میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کے شبہات کو کھول کر سمجھایا ہے اور ان کو باطل کیا ہے جو لوگ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر یا شبہات کو پیدا کرتے ہوئے شرک کے راستے پر چلنے لگتے ہیں اور مختلف قسم کے شبہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ جی کبھی وسیلے کے نام پر کہ ہم تو صرف واسطہ ان کا لگاتے ہیں، کبھی محبت کے نام پر، کبھی کسی اور نام پر، جیسا کہ اس کتاب میں تفصیل اس کی آئے گی۔ تو ان شبہات کی کیسے رد کیا جائے گا اور ان شبہات کو کیسے ہم دور کریں گے، یہ کتاب کے نام کے پیچھے مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ مصنف کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے جنہوں نے بڑی جامع، بڑی زبردست مفید کتاب یہ تصنیف کی ہے۔ کتاب کی شروع میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع میں کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے، رحم کرنے وسیع رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ عام طور پر اہل علم کا یہ وتیرہ رہا ہے، یہ طیبہ رہی ہے کہ وہ اپنی کتابوں کو یا اپنے صحائف کو یا اپنے پرچوں کو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں، چونکہ اللہ کا نام سے برکت انسان کو حاصل ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کے نام سے اس ایک عظیم ترین کتاب کو بھی انہوں نے شروع کیا ہے۔ بسم اللہ یعنی میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ جو ہے لفظ جلالہ ہے جو ذات باری سبحانہ و تعالیٰ پر دلالت کرتا ہے، اور اللہ ایک ایسا اسم ہے جس میں الوہیت کا معنی پایا جاتا ہے، ایسی ذات جو عبادت کے لائق ہو۔ اللہ ایسی ذات کو کہتے ہیں جو خالق ہے اور پریشانیوں میں، مصیبتوں میں جس کے طرف دل لپکتے ہیں اور لوگ جس کی طرف توجہ کرتے ہیں، یہ اور اس کے علاوہ بہت سارے معنی اللہ الہ یا الوہیت یا الہ کے معنی میں عربی زبان میں استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد مصنف نے الرحمن الرحیم بیان کیا۔ الرحمن اور رحیم یہ دونوں اللہ کے ناموں میں سے دو مشہور نام ہیں اور جن میں بڑی اہم صفات پائی جاتی ہیں، اور وہ ہے رحم کرنے کی صفت۔ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے جو خاص اللہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ رحمان نام کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ اور رحمان کا معنی المتصف بالرحمت الواسعہ، وسیع کشادہ بہت زیادہ رحم کرنے والا رحمان کا معنی ہوتا ہے۔ الرحیم دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے کے لیے بھی، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس نام کو استعمال کیا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، رحیم ایمان والوں پر یہ نبی مہربان ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ رحیم کا معنی ایسی رحمت جو دوسروں سے جس کا تعلق ہو، یعنی دوسروں پر رحم کرنے والا۔ تو الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسا کہ الرحمن بھی ہے، لیکن ایک فائدے کی بات یہ ہے کہ اگر رحمان اور رحیم دونوں ایک جگہ استعمال ہوں تو پھر رحیم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے رحم کرے، یہ اس کا معنی ہوگا الرحمن الرحیم کا۔ الرحمن وسیع رحم کرنے والا، اور رحیم اور رحمان کے ساتھ اگر آئے کہ آیتوں میں آیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی ہے، تو وہاں اس کا معنی ہوگا ایسی رحمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، جس کو چاہے عذاب دینے والا اور جس پر چاہے رحم کرنے والا، اور اسی کی طرف لوگ جانے والے ہیں۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ کتاب کو شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں اعلم رحمک اللہ، جان لو اللہ تم پر رحم فرمائے، ان التوحید هو افراد
اللہ سبحانہ بالعبادہ کہ توحید یہ ہے کہ اللہ کی تنہا عبادت کی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تنہا عبادت کی جائے۔ وَهُوَ دِينُ الرُّسُلِ الَّذِي أَرْسَلَهُمُ اللَّهُ بِهِ إِلَى عِبَادِهِ، اور یہ یعنی توحید رسولوں کا، سارے پیغمبروں کا وہ دین ہے جس کو دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف انہیں بھیجا ہے۔ فَأَوَّلُهُمْ نوح علیہ السلام، ان میں سب سے پہلے پہلے رسول ہیں نوح علیہ السلام۔ ارسلہ اللہ الی قومہ لما غلوا، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس وقت ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا جب ان کی قوم نے غلو کیا صالحین، نیک لوگوں کے بارے میں، جب نیک لوگوں کے بارے میں ان لوگوں نے غلو کیا، ود اور سوا اور یہود اور نصر کے بارے میں ان لوگوں نے غلو کیا، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ وآخر الرسل، اور رسولوں میں سب سے آخر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَهُوَ كَسَرَ صُوَرَ هَؤُلَاءِ الصَّالِحِينَ، ان نیک لوگوں کی جو تصویریں خانہ کعبہ میں تھیں ان کو انہوں نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ ڈالا۔ ارسلہ اللہ الی اناس یتعبدون ویحجون ویتصدقون ویذکرون اللہ کثیرا، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا جو عبادت کرتے تھے اور حج کرتے تھے اور صدقہ کرتے تھے اور اللہ کا زیادہ ذکر کیا کرتے تھے۔ وَلَكِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ بَعْضَ الْمَخْلُوقَاتِ وَسَائِطَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ، لیکن یہ لوگ بعض مخلوق کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بناتے تھے۔ یہ جو ہے عبارت ہے کتاب کی جس کی تشریح ہم ابھی کریں گے۔ علم، یہاں سے کتاب شروع ہو رہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد علم یعنی جان لو، علم حاصل کر لو۔ علم کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ ادراک الشیء علی ما هو علیہ ادراکا جازما، کسی چیز کو جیسے ہے ایز اٹ از مکمل اس کو پا لینا، اس کو حاصل کر لینا، اس کو کہتے ہیں علم۔ اور علم حاصل کیا جاتا ہے جیسے کہ حدیث میں العلم بالتعلم، العلم بالتعلم حدیث ہے اس وسلم کی، فرماتے ہیں علم جو ہے حاصل کیا جاتا ہے، خود ملتا نہیں ہے بلکہ جو ہے اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے، تب جا کر انسان کے پاس علم آتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علم کو دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بیان فرمائی ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سے ڈرو اللہ تم کو علم دے گا۔ معلوم ہوا تقوی سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، انسان اللہ سے ڈرے گا زیادہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم سے نوازے گا۔ کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ جان لو، سیکھ لو یا سمجھ جاؤ، علم حاصل کرو رحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یہ رحمک اللہ یہ جملہ جو بیچ میں آیا ہے یہ دعا ہے، مصنف پڑھنے والے کو قاری کو دعا دے رہے ہیں اللہ تم پر رحم فرمائے۔ ان التوحید، کیا جان لیں ہم، کس چیز کا علم حاصل کریں کہ توحید وہ افراد اللہ سبحانہ بالعبادہ، توحید کا مطلب یہ ہے کہ اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا ہے۔ افراد اللہ سبحانہ، توحید افراد اللہ سبحانہ بالعبادہ۔ توحید یہ عربی کا ایک لفظ ہے جو وحد یوحد سے نکلا ہے، یعنی کسی چیز کو ایک کرنا۔ واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک کے، لیکن وحد یوحد فعل یفعل تفعیلا وزن پر، توحید یعنی ایک کرنا کسی، واحد یعنی ایک ون، لیکن توحید کا مطلب کسی تھنگ کو، کسی چیز کو ایک کریں آپ۔ یہ چیز اس وقت تک نہیں ہوتی ہے جب تک نفی اور اثبات نہ ہو، انکار نہ ہو اور اثبات نہ ہو، اس وقت تک یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ یعنی توحید کا مطلب ایک کرنا ہے عربی زبان میں، یعنی ساری چیزوں کو ہٹا کر، کوئی اس میں ملاوٹ نہیں ہے، یہ چیز ایک ہی ہے۔ کسی چیز کو ایک سمجھنا، ایک کرنا، یعنی اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، دوسری چیز نہ آ جائے، تیسری چیز چوتھی چیز نہ آ جائے، یعنی شرکت نہ ہو، دوسرے افراد کی یا مفردات کی شرکت نہ ہو، بلکہ وہ چیز کو ایک ہی کیا جائے، اس کو عربی زبان میں توحید کہتے ہیں۔ اور یہ بغیر نفی اور اس بات کی یہ چیز نہیں ہوتے ہیں، سارے شریکوں کو، ملاوٹ کو ہٹا کر